السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹو میکینک اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی EI5 گاڑی سوناوال، جو اکثر 86 88 ایکسی گاڑیوں کے اندر ہوتا ہے۔ رول ایکسی گاڑیوں کے اندر یہ انجن زیادہ تر آج کل یوز ہوتا ہے اور اس علاقے میں بہت زیادہ ان گاڑیوں کے اندر یوز ہوتا ہے۔ تو اس گاڑی کے اندر جو ہے نا آپ کو ان کے سینسروں کی فل انفارمیشن دیں گے۔ اگر آپ کی گاڑی میکینیکلی اچھی ہے لیکن آپ کی گاڑی کو الیکٹریکل سمجھنے والا یہاں کوئی نہیں ہے یا الیکٹریکل پرابلم آ رہا ہے، تو آپ کی گاڑی کے اندر فیول ایوریج کا مسئلہ آئے گا، پک اپ کا مسئلہ آئے گا، AC آن ہونے کے اوپر RPM نیچے چلا جائے گا، گاڑی صبح سٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ ان کی سینسروں کے ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی EI5 گاڑیاں آ رہی ہیں یہ الیکٹریکل گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے سینسر ہی ان کو چلاتے ہیں۔ اگر ان کے سینسر خراب ہیں تو وہ کام صحیح نہیں کرے تو آپ کی گاڑی کے اندر یہ سارے مسئلے رہیں گے۔ اسی لیے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ان سینسروں کے اوپر ہے کہ ان سینسروں کا جو مین کام کیا ہے، یہ خراب ہونے سے آپ کی گاڑی کے اندر کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، تو اس کے اوپر فل ڈیٹیلز کے اوپر بات کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو بالکل سکپ نہیں کرنی، اور ان گاڑیوں کے جو میپ سینسر، TP سینسر، ٹمپریچر سینسر، ایئر انٹیک سینسر، کرینک سینسر، آکسیجن سینسر، جتنے بھی یہ سینسر ہیں، آئیڈل سینسر، ان کے اوپر یہ پوری ویڈیو ہے۔ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کی گاڑی کے اندر کون سا یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو یہ ہے اس گاڑی کا میپ سینسر۔ میپ سینسر جو ہے نا وہ آپ کی گاڑی کی یہیں پہ لگا ہوتا ہے، اکثر یہاں باڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اس کا ایک ایئر کا پائپ یہاں سے اس کے ساتھ گیا ہوا ہے، اور ایک گرپ لگا ہوتا ہے۔ میپ سینسر آپ کی گاڑی میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی گاڑی فیول پہ ہے، پیٹرول پہ ہے، تو اگر آپ کا میپ سینسر خراب ہے تو آپ کی گاڑی کے جو اسپارک پلگ ہیں وہ آپ نکال کے دیکھیں گے وہ کالے ہوں گے، ان کی گاڑی کے اندر اسمیل آئے گی، پیٹرول کی کچا جس طرح تو اس کی اسمیل ہوتی ہے، آپ کی گاڑی کی فیول ایوریج بالکل زیرو ہو جائے گی۔ تو میپ سینسر آپ کی گاڑی کے اندر جو بیسیکلی وہ کام کرتا ہے کہ وہ فیول ایوریج کو بہتر کرتا ہے، آپ کی گاڑی کے اندر جو ہے نا فیول کا جو ہے نا کنٹرول کے ساتھ جو ہے نا انجیکٹ کرواتا ہے، اور جو فیول انجیکٹ جب کنٹرول کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کی گاڑی کے اندر اس کی جو ہے نا کیئرنگ صحیح رہتی ہے۔ اگر آپ کا میپ سینسر خراب ہوگا تو آپ کی گاڑی کے اندر سے کالا دھواں آئے گا، آپ کے اسپارک پلگ کالے ہوں گے، آپ کی گاڑی کی فیول ایوریج بالکل جو ہے نا کم ہوگی۔ اور اگر آپ کو یہ اس کے اوپر مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ میرے چینل پہ جا کے آپ میپ سینسر کی مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کے کام کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر آپ کا میپ سینسر لگا ہوا ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو آپ اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا میپ سینسر ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ تو نیکسٹ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہے TP سینسر۔ TP سینسر بالکل ٹوٹل باڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، یہ بٹر فلائی کے بالکل اپوزٹ لگا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کی بٹر فلائی ہے، جیسے جیسے آپ ریس دیتے ہیں آپ کی ونڈو کھلتی ہے، اندر جاتی ہے، TP سینسر کو اس حساب سے سگنل دیتا ہے۔ آپ کی گاڑی کے اندر فیول انجیکٹ ہوتا ہے، آپ کی گاڑی کا RPM جو مینیج کرتا ہے وہ آپ کا TP سینسر۔ اگر آپ کی گاڑی کے اندر جو ہے نا RPM کا مسئلہ آ رہا ہے، جیسے ہی آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں RPM نیچے گرتا ہے، یا آپ ایسی آن کرنے کے اوپر آپ کی گاڑی کا جو ہے نا RPM بالکل نیچے چلا جاتا ہے، جس کا مطلب آپ کا TP سینسر خراب ہے یا وہ ایڈجسٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کی گاڑی کے اندر جو ہے نا یہ مسئلہ بار بار مجھے اکثر میسیج آتے ہیں کہ AC آن کرنے کے اوپر جو ہے نا آپ کی گاڑی کا جو RPM ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، تو TP سینسر کو ملٹی میٹر کی مدد سے سیٹ کریں۔ اس کی مکمل ویڈیو پڑی ہوئی ہے، آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو ذرا شارٹ بتا رہا ہوں آج۔ اس کے بعد جو تیسرا سینسر ہے وہ ہے یہ آئیڈل سینسر۔ آئیڈل سینسر یہ نیچے ٹوٹل باڈی کے بالکل نیچے لگا ہوتا ہے۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کو ریس کرنا، جیسے ہی آپ اپنی گاڑی کے اوپر سے پیڈل سے ریس کے پیڈل سے جو ہے نا پاؤں اٹھا دیتے ہیں، تو یہ ایک بائی پاس ایئر کو یہاں سے ٹرانسفر کر کے یہاں بھیجتا ہے تاکہ آپ کی گاڑی بند نہ ہو۔ جب آپ کہیں اسٹاپ پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں یا کسی اسٹاپ کے اوپر رکتے ہیں سگنل کے اوپر، تو آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ بند نہ ہو۔ تو یہ آپ کی گاڑی کی جو ہے نا RPM کو مینٹین کرتا ہے۔ اگر یہ خراب ہے، یہ چوک ہو چکا ہے، تو آپ کی گاڑی جب بھی آپ کھڑی کریں گے بند ہو جائے گی۔ آپ صبح گاڑی سٹارٹ کریں گے تو آپ کی گاڑی کا RPM نہ اوپر ہوگا نہ نیچے۔ حالانکہ EI5 گاڑی ہوتی ہیں، جب یہ صبح سٹارٹ ہوتی ہیں تو ان کا RPM کم از کم 2-2.5 ہزار کے اوپر جانا چاہیے، اور یہ سارا کنٹرول جو ہے نا یہ آپ کا آئیڈل سینسر کرتا ہے۔ اگر آپ کا آئیڈل سینسر خراب ہوگا تو آپ کی گاڑی مسلسل ریس رہے گی، 2,000-2.5 ہزار کے اوپر اس کا RPM رہے گا۔ اگر یہ صحیح کام کرتا ہے تو یہ آپ کا RPM 900 کے اوپر لے کے آ کے سیٹ کر دے گا۔ تو یہ اس کا کام ہے۔ اگر آپ اس کی چیک کرنا ہے یا اس کی مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل پہ جا کے آئیڈل سینسر کی مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ ہے ٹمپریچر سینسر۔ یہ ہے ٹمپریچر سینسر کا جو مین کام ہوتا ہے یہ آپ کی گاڑی کی سٹارٹنگ کے ساتھ ہے۔ جب آپ صبح گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ سگنل دیتا ہے کمپیوٹر کو گاڑی ٹھنڈی ہے، گرم ہے، اس حساب سے پھر آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کا RPM 2-2.5
1000 کے اوپر ہوتا ہے، اور جیسے ہی گاڑی گرم ہوتی ہے تو آپ کا RPM نیچے آ جاتا ہے 900 کے اوپر. تو اس طرح آپ کی گاڑی کا جو روٹیشن ہے وہ اپنی کنٹرول میں آ جاتی ہے اور آپ کا RPM نیچے آ جاتا ہے، تو آپ کی گاڑی جو ہے نا اس کا جو فیول کا خرچہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اگر آپ کا ٹیمپریچر سینسر صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا تو آپ کی گاڑی کا جو ہے نا فیول خرچہ زیادہ رہے گا، یہ ریس رہے گی، یہ اس کو کمپیوٹر کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گاڑی آپ کی گرم ہوگی ہے یا نہیں ہوئی. EI5 گاڑیوں کے لیے جو ہے نا دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک اس کا گرم ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا جو فین ہوتے ہیں نا یہ آٹو ہونے ضروری ہے. اگر آپ کی فین آٹو نہیں ہے تو آپ کی گاڑی گرم نہیں ہوگی. جب تک آپ کی گاڑی گرم نہیں ہوگی تو آپ کا RPM نیچے نہیں آئے گا، ایک اسٹیبل پوزیشن پہ نہیں آئے گا. پانچویں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا انٹیک سینسر. آپ کا انٹیک سینسر آپ کی جو انٹیک کے ساتھ ایئر انٹیک کے ساتھ لگا ہوگا، جہاں پہ آپ کی ایئر فلٹر لگا ہوگا یہاں پہ لگا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ یہ ہوا کو شک کرتا ہے تو یہ سگنل دیتا ہے کہ ہوا کیسی ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے. اس حساب سے پھر کمپیوٹر جو ہے نا فیول بھی انجیکٹ کرواتا ہے. ایگزاسٹ سسٹم جو اس کا وہ بھی مینیج کرتا ہے، کیونکہ ایئر ٹیک سینسر جو ہے نا آپ کی گاڑی کی جو ہے نا سب سے زیادہ جو امپورٹنس ہے وہ آپ کی گاڑی کا RPM کو جو ہے نا صبح کی گاڑی جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو کتنی ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے اس حساب سے پھر یہ فول انجیکٹ کروا کے آپ کی گاڑی کو مینٹین کرتا ہے. چھٹے نمبر پہ آتے ہیں تو وہ ہے یہاں پہ ایک نیچے سینسر لگا ہوتا ہے جسے آپ کرینک سینسر بھی کہہ سکتے ہیں. کرینک سینسر جب اکثر آپ گاڑی کے اندر جب آپ کو ایک ناکنگ کی آواز آتی ہے وہ آپ کے سلنڈر کے ساتھ لگا ہوتا ہے. جب آپ کی گاڑی کے اندر جب آپ کسی چڑھائی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے چوتھا گیئر لگایا ہوا، آپ گیئر شفٹ نہیں کر رہے تو اس کے اندر ایک مسنگ شروع ہونے لگ جاتی ہے. وہ مسنگ کی آواز آپ کو ناکنگ کے ذریعے آتی ہے، تو یہ آپ کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا گیئر شفٹ کرنا ہے. آپ کی جو سلنڈر کے اندر ایگزاسٹ سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے، وہ صحیح پراپر کام نہیں کر رہا، تو وہ آپ کی گاڑی کے اندر ناکنگ ہونے لگ جاتی ہے. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے گاڑی کے اندر گیئر شفٹ کرنا ہے یا گاڑی زور نہیں لے رہی، تو اس چیز کو مینیج کرنا ہے. لاسٹ کے اوپر اس کا جو آخری سینسر ہے وہ ہے یہ آکسیجن سینسر. اس کے اندر جو ہے نا 1 وائر والا سینسر ہوتا ہے آکسیجن سینسر، لیکن اس کا اتنا امپورٹنٹ رول ان گاڑیوں کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اگر آپ کا خراب ہے یا کام نہیں کر رہا تو اس سے آپ کی گاڑی کی فیول ایوریج یا ایگزاسٹ سسٹم میں اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن آج کل کی جتنی ماڈرن گاڑیاں آ رہی ہیں ان کے اندر جو ہے نا ایگزاسٹ سینسر، میپ سینسر دونوں بہت ہی ضروری ہو چکے ہیں. اگر آپ کی گاڑی کے اندر فیول ایوریج کا مسئلہ آ رہا ہے تو یہ دو ہی سینسر اس کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ چیک کیسے کریں گے تو اس کو ملٹی میٹر کے ذریعے چیک کر کے ان کی مکمل ویڈیو جو ہے نا وہ چینل کے اوپر پڑی ہیں، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. تب تک ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.